تھانے جانے سے قبل، پولیس اسٹیشن میں جانے سے قبل جو احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں چند چیزیں ہیں، چند گزارشات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فرض کریں جی آپ کو کوئی پولیس افیسر جو ہے وہ کال کرتا ہے، یا کوئی پولیس والا آپ کے گھر میں آتا ہے نوٹس وغیرہ لے کے، تو وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ کو فلاں تھانے دار یا ایس ایچ او بلا رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے آپ کو تھانے میں جانا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے۔ یہ 2-3 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ انفارمیشن لینے کی کوشش کریں کہ میرے خلاف کوئی اپلیکیشن یا کوئی ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی۔ اگر تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی میرے خلاف تھانے میں کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو اس کا سب سے اچھا سلوشن جو ہے وہ ہے کہ آپ سیشن کورٹ میں جائیں، کسی وکیل کو ہائر کریں۔ وکیل کو ہائر کرنے کے بعد جو متعلقہ آپ کی سیشن کورٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ پری اریسٹ بیل، جس کو عبوری ضمانت کروانا کہتے ہیں عرف عام میں، عبوری ضمانت کروا لیں اس ایف آئی آر میں کہ یہ جی میرے اوپر یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، تو اس کی عبوری ضمانت کے لیے پری اریسٹ بیل کروا لیں۔ پری اریسٹ بیل کروانے کے بعد وہ عدالت کی طرف سے آپ کو ایک روکار جاری کر دی جاتی ہے کہ یہ جی اس کو فلاں ڈیٹ تک اریسٹ نہ کریں۔ تو وہ پری اریسٹ بیل، عبوری ضمانت جب آپ کروا لیتے ہیں تو وہ پولیس متعلقہ جو پولیس افیشلز ہیں وہ آپ کو تب تک، جب تک جج صاحب نے، سیشن جج صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے کہ فلاں تاریخ تک اس بندے کو اریسٹ نہ کریں، تب تک وہ آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ روک کر آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں، یا جا کر متعلقہ جو پولیس افیشلز ہے وہاں اس کو دے دیں، یا ایس ایچ او کو دے دیں، محرر کو دے دیں، تو وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کا میٹر ہوگا، جو بھی انکوائری ہوگی، وہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات ہو جائے گی۔ اگر کسی پارٹی نے ایف آئی آر کروائی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ دوسرا ایک اور پروسیجر ہے کہ فرض کریں جی کوئی اپلیکیشن ہو جاتی ہے آپ کے خلاف، کہ کسی نے اپلیکیشن دے دی ہے جی، تو پولیس والوں نے آپ کو بلا لیا ہے کہ آ جائیں جی تھانے میں آ جائیں، تو سب سے پہلے میٹر کو دیکھیں، وہ اپلیکیشن کو دیکھیں کہ کون سی اپلیکیشن ہے میرے خلاف۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپلیکیشن ہے اور یہ میرے خلاف ہے، تو یہ میں نے تو اس میں کچھ کیا نہیں، میں اس میں بے گناہ ہوں، تو ظاہر کوشش کریں اپنے ساتھ وٹنس وغیرہ، گواہان جو ہیں اس وقوع کے متعلق جن لوگوں کو پتہ ہو، 2-3 لوگ ان کو ساتھ لے کے جائیں کہ جو وہاں پہ جا کے بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس وقوع میں بے گناہ ہے، تاکہ وہ پولیس والوں کو جو ہے وہ اپنی ایویڈنس دیں، شہادت دیں۔ فرض کریں جی ایک وقوع ہو رہا ہے جی کسی شہر میں، اور وہ آپ اس وقت لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، تو آپ کے پاس اگر کسی طرح کی کوئی ایویڈنس وہاں کی موجود ہے وہ ساتھ لے لیں، یا کوئی وٹنس، یا آج کل سی سی ٹی وی فوٹیج ہے عام ہر جگہ پہ، اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے تو وہ ساتھ لے لیں۔ تو وہ جا کے، اور کوئی وٹنس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ساتھ لے لیں، اور تب جو متعلقہ پولیس افیشلز ہیں یا تھانے دار ہے یا کوئی ہے ایس ایچ او ہے وہ آپ کو بلاتا ہے، تو اس کے پاس اپنی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کو بتائیں کہ یہ دیکھیں جی جو وقوع کی آپ بات کر رہے ہیں، جس اپلیکیشن کی بارے میں بات کر رہے ہیں، تب تو میں یہاں پہ تھا ہی نہیں، میں تو کسی اور شہر میں تھا، یا میں اپنی جاب پہ تھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جاب پہ ہوتے ہیں، تو وہ بتائیں کہ جا کے جی میں تو اپنی جاب پہ تھا، یہ میرا باس ہے، یہ میرا کولیگ ہے، ان کے ساتھ میں تو کام کر رہا تھا، اس وقت میں تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی ایویڈنس کلیکٹ کر کے پہلے خود کلیکٹ کریں، اور اس کے بعد وہ متعلقہ پولیس افیشلز جو ہیں ان کے پاس رکھیں۔ اگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے، آپ کو بٹھا دیتے ہیں، غیر قانونی حراست میں رکھتے ہیں، یا آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی جھوٹی ایف آئی آر دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ 155C کی کارروائی متعلقہ پولیس افیسر کے خلاف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی آپ کو بٹھا کے رکھتا ہے، آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، کوئی چارج بھی نہیں ہے، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ 491 کی جو ریٹ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے کو جانی زبردستی پولیس نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو چار چیزیں تھیں، یہ گزارشات تھیں جو آج کے لیے ہم نے کرنی تھیں۔ تو آج کے لیے تھینک یو۔